صحافی حضرات، آج میں اسلام آباد آیا ہوں اور یہاں اسلام آباد میں اپنے ویلفیئر سرگرمیوں کا جائزہ لینے اور یہاں جماعت اسلامی اور خدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان کی کارکردگی کا جائزہ لینے آیا ہوں، اور الحمدللہ اس وقت پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ رضاکار ہمارے ان ویلفیئر سرگرمیوں میں شریک ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ساری انسانیت ایک بہت بڑے امتحان سے دوچار ہے، اور ایک ایسا خطرناک وبا ہے جو کسی ایک ملک ایک علاقے میں نہیں ہے، ہر گھر پر اس نے دستک دی ہے اور ہر انسان کو اس سے خطرہ ہے۔ نفسا نفسی کے اس عالم میں کہ جب بڑے بڑے ممالک نے بھی اپنے سرحدات بند کیے ہیں، ہوائی اور زمینی راستے بند ہیں، اور آئسولیشن اس وقت اپنے آپ کو بچانے کا اور اپنی سوسائٹی کو بچانے کا ایک عام اصول بن گیا ہے۔ ایسے میں پہلے دن سے جماعت اسلامی پاکستان کے کارکنان نے، الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے اپنے آپ کو قوم کی خدمت کے لیے وقف کیا، اور تمام اپنی سیاسی اور تنظیمی اور نجی سرگرمیوں کو ختم کر کے انہوں نے اپنے تمام مراکز کو اس کرونا وائرس کے تباہی اور بربادی کے حوالے سے آگاہی کے بارے میں وقف کیا۔ اور اب آگاہی کے علاوہ ہم نے پورے ملک میں خدمت کا کام شروع کیا ہے، اور اس وقت جو مرکز میں ہمارے ساتھ معلومات جمع ہو گئے ہیں، ظاہر ہے تمام تر معلومات ہے بھی نہیں، رابطے بھی کمزور ہے، لیکن جتنے معلومات ہم نے جمع کی ہے تو اب 46 کروڑ اماؤنٹ کی خشک راشن ہمارے کارکنان نے لوگوں کے دروازوں پر پہنچایا ہے، اور اس خدمت میں ہم نے اسلام اور غیر مسلم کا بھی کوئی فرق نہیں رکھا ہے، اور زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں تک ہم نے رسائی حاصل کی ہے، نان مسلم کو بھی، خواجہ سراؤں کو بھی، حتیٰ کہ ہمارے کارکنان نے نتیا گلی جیسے دور دراز علاقوں میں ان بندروں کو بھی جو ہمیشہ سیاحت پر آنے والے لوگوں کے انتظار میں ہوتے تھے اور ان کو کچھ کھانا دیتا تھا، تو وہاں بھی ہمارے کارکنان گئے، اس لیے کہ ہم انسانیت کی بھی خیر خواہ ہے، اور ہر زندہ چیز جو کھانے کا محتاج ہے، جو پینے کا محتاج ہے، ان کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، اس لیے کہ ہم اس امت سے تعلق رکھتے ہیں جس کے ایک امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی مجھ سے پوچھے گا۔ اور اب الحمدللہ ہمارے کارکنان اسی اسپرٹ کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ گلیوں اور کوچوں میں بھی، شہروں اور دیہاتوں میں بھی، اور ریگستانوں میں بھی، اور دور دراز دیہاتوں میں اس کام میں مصروف ہے۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم نے ہزاروں کی تعداد میں خدمت کمیٹیاں قائم کی، اور ہر محلے کے سطح پر ہم نے اس کو منظم کیا، اور ان کو یہی اصول دیا کہ وہاں مقامی طور پر فنڈ جمع کرو، اور مقامی طور پر مقامی غریبوں پر
اور جو ضعیف لوگ ہیں ان پر تقسیم کرو۔ اس وقت تک الحمدللہ کوئی 5000 ہمارے نچلے سطح پر الخدمت کے کمیٹیاں بنی ہیں۔ اس عرصے میں ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکرز نے 6000 مساجد کا بھی صفائی کی اور سپرے کیا، اور اس کے علاوہ جہاں مندر ہے، گرجے ہیں، چرچ ہیں، وہاں بھی جا کر سپرے کیا ہے اور وہاں بھی صفائی کا انتظام کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے رضاکاروں نے جیلوں میں جا کر وہاں کی صفائی اور سپرے کا اہتمام بھی کیا، اس لیے کہ ہمارے جیلوں میں یہ قیدی ایک طرف ایک مشکل سے دو چار ہوتے ہیں، اور دوسرے طرف اس خطرے نے بھی، کرونا وائرس کے اس خطرے نے بھی نفسیاتی بیماری میں مبتلا کیا، تو وہاں جا کر بھی ہمارے کارکنان نے وہاں خدمت کی ہے۔ اس وقت الحمدللہ ہمارے 500 سے زیادہ ہیلپ لائن ہیں مختلف ضلعوں میں، شہروں میں، اور 100 سے زیادہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہمارے آن لائن ہیں، اور اس کے ساتھ 2000 سے زیادہ ہماری ٹیچرز آن لائن ہیں تاکہ وہ گھروں میں بچوں کو پڑھائیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت الحمدللہ ہمارے 22 سے زیادہ ہاسپٹل ہے اور 300 سے زیادہ ایمبولنس ہے جس کو ہم نے سرکار کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور ان میں سے بعض ہاسپٹل اب ایسے ہیں جس میں مکمل طور پر آئسولیشن وارڈ قائم کیے گئے ہیں، ان کا افتتاح بھی ہوا ہے اور اس میں بنیادی فیسلٹیز بھی مہیا ہے۔ محترم صحافی حضرات، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت یا ایک NGO یہ کام تنہا نہیں کر سکتی ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام فلاحی اداروں کو جنہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کی طرح اس کام میں حصہ لیا ہے، اور ہم اس کے کام کو بھی بہت قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لیکن خاص کر میں آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ہمارے اس ڈاکٹرز کو، نرسنگ سٹاف کو، طبی عملے کو، جن کو پوری قوم سلام پیش کرتی ہے، اور یہ ہمارے لڑنے والے پہلے مورچے کے لوگ ہیں۔ میں اس الخدمت کے کام کو اور بھی بڑھانا چاہتا ہوں اور اپنی قوم سے اپیل کرتا ہوں کہ سیاست سے بالاتر، مسلک سے بالاتر، نسل سے بالاتر، زبان سے بالاتر ہم نے پوری قوم اور پوری انسانیت کا خدمت کرنا ہے۔ یہ رضا الہی کی وصول کا ذریعہ بھی ہے، اور دلوں کو اطمینان اور سکون اگر آپ چاہتے ہیں تو دوسروں کی خدمت کریں۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے۔ چونکہ ہماری حکومت اب تک اعلانات کرتی چلی آ رہی ہے اور صرف تقریروں پر اکتفا کر رہی ہے۔ تقریباً 12 دن تو لاک ڈاؤن کے ہو گئے، لیکن 12 دنوں میں بھی ہماری حکومت اس کے قابل نہیں ہو سکی کہ وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے کسی غریب بندے کے گھر کھانا پہنچائے، خوراک کا انتظام کر لے۔ اس لیے میں قوم سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ از خود اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، اپنے محلے میں رہنے والے مجبور لوگوں کا خیال رکھے، اور میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ زلزلے کا موقع ہو یا سیلابوں کا کوئی زمانہ ہو یا IDPs کا، ہر موقع پر ہماری قوم نے اپنی ضروریات کو چھوڑ کر متاثرین کا خیال رکھا ہے، اور اسی جذبے نے ہماری قوم کو ایک ناقابل تسخیر قوم بنایا ہے۔
میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنی حکومت کے ساتھ کہ اس وقت ملک میں ایک حکومت قائم ہے، لیکن امر واقع کی طور پر ہے، اس لیے کہ عملی طور پر جناب وزیر اعظم صاحب کی تقریروں سے آگے بڑھ کر کوئی چیز قوم نے نہیں دیکھا، اور اب تک ہماری حکومت کنفیوز ہے۔ وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہم نے لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جانا ہے، اور عملی طور پر بہت سارے علاقوں میں لاک ڈاؤن ہے بھی اور بہت سارے علاقوں میں لاک ڈاؤن ہے بھی نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کہیں لاک ڈاؤن ہے بھی تو وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے، اور اگر لاک ڈاؤن نہیں بھی ہے تو وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے، اور شاید وہ کسی خود آئسولیشن کسی کمرے میں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ صرف تقریروں کی حد تک محدود ہو گیا ہے، عملی طور پر گراؤنڈ ریئلٹی سے وہ بے خبر ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے دن سے ہم نے مطالبہ کیا کہ یہ ایک وبا بھی ہے، ایک بلا بھی ہے، ایک مصیبت بھی ہے، جہاں عام آدمی کی صلاحیت کا امتحان ہے، ایسی حالات میں حکومت کا امتحان بھی ہے۔ اور ہم نے مطالبہ کیا کہ غریب لوگوں کو نوازا جائے، ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگوں کو ان کے گھروں پر خوراک پہنچایا جائے، 25,000 سے جن لوگوں کی آمدنی کم ہے ان کے بجلی کا بل اور گیس کا بل معاف کیا جائے۔ ہم نے یہی مطالبہ کیا تھا کہ یہ وقت ہے کہ حکومت ان لوگوں کو جو ریڑھی لگاتے ہیں، جو فٹ پاتھوں پر بیٹھ کر چھوٹے کاروبار کر کے نانے شبینے کے محتاج رہتے ہیں، ان کو نوازا جائے۔ لیکن حکومت نے اعلان کیا کہ ہم نے 1200 ارب روپے رکھے ہیں، لیکن اب تک 1 روپیہ بھی وہ مستحقین تک نہیں پہنچائے۔ جناب وزیر اعظم صاحب نے فنڈ کا اعلان بھی کیا کہ کرونا وائرس فنڈ کا اعلان بھی کیا۔ میں اس لیے وزیر اعظم صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ چندہ بعد میں کرے، پہلے مرحلے میں وہ 1200 ارب روپیہ خرچ کرے، جو ایک اچھی اماؤنٹ ہے۔ اگر دیانتدارانہ طریقے سے اس کو آپ خرچ کرے تو اس سے بھی قوم کے جو کمزور طبقات ہے اس کو بڑا سہارا ملتا ہے۔ چھوٹے کاروباری لوگ بالکل تباہ ہو رہے ہیں، ان کو سہارا دینے کی ضرورت ہے، خاص کر جو کاشتکار ہے، جو ہل چلاتا ہے، جو زمین میں کام کر کے رزق کماتا ہے، اب ان کو دینے کی ضرورت ہے۔ وہ بیچارہ حیران پریشان اپنے گھر میں سوالیہ نشان بیٹھے ہیں، لیکن حکومت کا کوئی اسکیم نہیں ہے۔ اس لیے چھوٹے دکانداروں کو دینے کی ضرورت ہے، کاشتکاروں کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کاروباری طبقہ جن پہ بڑے بڑے قرضے اس وقت ان کے کندھوں پر موجود ہے، میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس کو کچھ نہیں دے سکتے، کم از کم سود معاف کرنے کا اعلان کرے۔ اس لیے کہ اگر جاپان میں سود ختم ہے، اگر کوریا میں سود ختم ہے، اگر ساری مغربی دنیا سود کے خاتمے کی طرف جا رہی ہے، تو پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سود ختم کرنے کا اعلان کرے۔ امید ہے سود کا نظام ختم ہوگا، ہمارے سروں پر یہ وبا اور یہ مصیبتیں بھی ختم ہو جائے گی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے ٹائیگر فورس کا اعلان کیا ہے۔ ایک تو ہمیشہ فورس جو ہوتا ہے نا جی، تو یہ وہی ہوتا ہے جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو ہمیشہ اس کے مخالفت کی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو فورس نہیں بنانا چاہیے، اور اگر ایک سیاسی جماعت فورس بنانے کا حق رکھتی ہے تو کل کوئی اور جماعت بھی فورس بنا سکتی ہے۔ قوم کو اس وقت خدمت کی ضرورت ہے، رضاکار کی ضرورت ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جو 1200 ارب روپیہ آپ جن لوگوں کے ہاتھوں پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، یہ خطرہ ہے کہ یہ اس میں خرد برد ہوگا۔
اس لیے حکومت کے اس اعلان کو ہمارے لوگوں نے، عام لوگوں نے مثبت نہیں لیا، اور اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فوج ہے، اس ملک میں رینجر ہے، اس وقت ملک کے اندر تمام اساتذہ چھٹیوں پر ہے، جو لوگ مردم شماری میں کام کرتے ہیں، جو لوگ پولیو قطرے پلانے کے دوران کام میں آتے ہیں، ان روزہ کاروں سے کام لینا چاہیے، ان لوگوں سے کام لینا چاہیے، اور 1200 ارب روپیہ اپنے سیاسی اور پولیٹیکل ورکرز کو، جن کو آپ نے ٹائیگر کا نام دیا، میں سمجھتا ہوں یہ مناسب راستہ نہیں ہے، یہ خرد برد کا راستہ ہے، اور لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ سیاست کرتے ہیں یا سیاسی طور پر لوگوں کو نوازنے کا کام کرتے ہیں، یہ اس وقت خدمت کا راستہ نہیں ہے۔ ہمارے سیاسی جماعتوں نے پہلے دن سے یہی اعلان کیا تھا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہر طرح تعاون کے لیے تیار ہے، لیکن حکومت نے ہاتھ بڑھانے کی بجائے انا کا راستہ اختیار کیا، اور یہی وجہ ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں بھی حکومت اور اپوزیشن کسی لمحے ایک مجلس میں نہیں بیٹھ سکے، اور جو ایک اجلاس میں سب شریک بھی تھے تو جناب وزیر اعظم صاحب نے اپنا ترانہ سنایا اور پھر تشریف لے گئے۔ میں سمجھتا ہوں حالات کا یہ تقاضا ہے کہ حکومت بھی اور اپوزیشن بھی اپنے انا کے گنبد سے باہر آ کر قوم کی خدمت کے لیے ایک پیج پر آ جائے۔ اس وقت میں ان پاکستانیوں کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں جو اوورسیز پاکستانیز ہے، جو ملک سے باہر ہے، اور سفارت خانوں کا، پاکستان کے سفارتی عملے کا ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، ان کے فون اٹینڈ کرنا بھی وہ اپنے لیے بھاری کام سمجھتا ہے۔ میں بیرونی ملک اپنے تمام سفارت خانوں میں کام کرنے والے عملے سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے نمائندے ہیں، آپ پاکستان کے سفیر ہیں، اور دنیا کے جس کونے میں بھی پاکستان مشکل میں ہے، آپ ان کے مشکل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستان میں جی جو باہر سے لوگ آئے ہیں، ہمارے انتظامیہ کا رویہ بھی ان کے ساتھ مجرموں جیسا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ بیماری اللہ کی طرف سے یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ ان کے ساتھ مثبت پازیٹیو اور نرمی کا بیہیویئر کرنا چاہیے، اس کو مجرم سمجھنے کی بجائے اس کو معذور سمجھا جائے، معصوم سمجھا جائے، اور ان کے علاج کا انتظام کیا جائے۔ اس طرح قرطینہ میں اس وقت جو لوگ موجود ہیں ان کے رابطے ہمارے ساتھ کہ خوراک بھی تسلی بخش نہیں ہے، معیار کے مطابق نہیں ہے، اور رویہ بھی ہمدردانہ نہیں ہے۔ میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ اس وقت آئسولیشن وارڈ میں ہیں، ڈاکٹر کے تجویز کردہ خوراک ان کو پہنچایا جائے، اور ان کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کرنے کی بجائے ہمدردی کا اظہار کیا جائے، تاکہ لوگ خود اپنا اظہار کر سکے، خود ہمارے ان ہاسپٹل کے ساتھ رابطہ رکھ سکے۔ میں صحافی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی آزمائش میں ہیں، پوری قوم آزمائش میں ہے، لیکن جس طرح آپ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں مشکلات کے باوجود، اس پر میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی جو نظم ہے پورے پاکستان میں بہترین نظم ہے، پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ 16 لاکھ لوگوں تک مستفیدہ جو آپ کہہ رہے ہیں 16 لاکھ لوگوں تک یہ پہنچ چکا ہے، اور کیا آپ سیٹسفائی ہیں اب تک کی جتنے بھی آپ نے کام کیے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم روز اپنے اضلاع سے رپورٹ لیتے ہیں، اور جتنا سامان جمع ہوتا ہے، جتنا پیسہ جمع ہوتا ہے، ہر چیز کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ اتنا ہم نے ہدایت کی ہے کہ لینے والے کی تصویر نہ بنا دے، لیکن اپنے ساتھ ہر چیز کا ریکارڈ رکھے، تاکہ کل دینے والے کو اعتماد ہو کہ میں نے جن ہاتھوں پہ اعتماد کیا ہے وہ دیانتدار ہاتھ تھے۔ باقی
मैं समझता हूँ कि अब भी एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है मुतासरीन का जिन तक हम नहीं पहुँच सके, लेकिन हर रोज़ इस्तेदाद में इजाफा हो रहा है। सर ये बताएं कि मैं ये दोनों सवाल आपसे आवाम सवाल कर मतलब ये सवाल मुझसे आवाम ने किया, उसने ये कहा है कि अगर आपको कोई लेना या फिर मुझे तो आपसे आवाम की तरफ से ये दोनों सवाल करते हैं। पहला सवाल ये है कि हमारे इलाकों से और खसूसन हमारे इलाके खुराक ज़्यादा देते हैं, गंदम ज़्यादा पैदा करते हैं, खसूसन जनूबी पंजाब और हमारे इलाके। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास जो गंदम की कटाई के लिए आते थे वो नहीं आ रहे। क्या क्या रियासत के पास या किसी फलाही इदारे के पास ये कोई निज़ाम है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास ड्राइवर्स हैं, हमें थ्रेशर मिल जाए, हम एक एक आदमी पूरी पूरी गंदम काट सकते हैं, तो क्या इस गंदम की कटाई की मदद के लिए कोई आपके पास कोई ऐसा मनसूबा है? दूसरा सवाल इसके साथ ये आया है, तबलीगी की जमात के कई दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया है और ये कहा है कि क्या हम मुजरिम हैं इस पाकिस्तान में, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, क्या तबलीगी जमात वाले मुजरिम हैं? उनके हवाले से आपको इजहार यकजहती करते हैं। थैंक यू। दोनों बातें आम हैं। एक ये है कि गंदम की कटाई के मौसम में उमूमी तौर पर वो तमाम जो दरांती होते हैं, जो थ्रेशर होते हैं, जो ज़री आलात होते हैं, इससे पहले उनको तैयार किया जाता है, उनकी मुरम्मत होती है, उनको तेज़ किया जाता है। अब चूँकि वो तमाम कारखाने बंद, दुकानात बंद, सेंटर बंद, तो वो जो ज़री आलात है वो बज़ात ख़ुद बेकार पड़े हैं। तो ये हुकूमत का काम है कि उनके लिए इमरजेंसी बुनियादों पर काम करें, वरना गंदम कटाई का कोई इंतज़ाम ही नहीं है। और दूसरी बात, मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ, ख़ुद हमारे इन बालाई इलाक़ों से लोग आते थे लाखों की तादाद में, और गंदम की कटाई में जनूबी पंजाब जाते थे, पंजाब आते थे, ख़ुद पेशावर इन वैलीज़ में आते थे। अब वो सारे लोग अपने अपने इलाक़ों में बंद हैं। तो मैं हुकूमत से यही कहना चाहता हूँ कि वैसे भी गंदम का एक शार्टेज रहता है और आटा महंगा होता है, तो इस वक्त जब हमारा फसल तैयार होने को है तो इनकी कटाई का बंदोबस्त करे। हुकूमत के लिए मुश्किल काम नहीं है। बाकी तबलीग वालों के हवाले से हमारी हुकूमत ने जो रवैया इख्तियार किया है काबिल मज़म्मत है, और जहाँ इनको ये जमातें मिली हैं उनको गिरफ़्तार किया है, उन पर डंडे बरसाए हैं और उनको तानों में बंद किया है। और मैंने ख़ुद उनकी तस्वीर को देखे हैं कि सैकड़ों लोगों को छोटे छोटे कमरों में बंद के है। तो ख़ुद इस करोना वायरस के जो के दौरान आइसोलेशन के उसूल है उनके ख़िलाफ़ वर्जी ख़ुद हुकूमत ने की है। और कल भी हुकूमत ने, पंजाब की हुकूमत ने नोटिफिकेशन किया है कि जहाँ जहाँ आपको तबलीग वाले मिल जाए उधर ही उनको बिठा दे और उनके लिए आइसोलेशन सेंटर बनाकर वहाँ उनको रखे। मैं समझता हूँ इन लोगों को हिफाजत के साथ, इज़्ज़त के साथ अपने अपने मुकामात तक पहुँचाना चाहिए, और जो बीमार हैं उनको बेशक आइसोलेशन वार्ड में रखे, लेकिन ठीक लोगों को बीमारों के साथ रखकर ये गलती आपने तब्तान में एक बार की है, अब फिर वही गलती ये हुकूमत दोहरा रही है, जो किसी लिहाज से कोई मुस्बत और पॉजिटिव काम नहीं है, और इससे मज़ीद नफ़रतों में भी इजाफा होगा और इस वायरस के फैलने का ज़रिया भी ये बनेगा। सिराज अहमद साहब, मेरा सवाल ये है कि आज की डेट में इंटरनेशनल मार्केट, गल्फ मार्केट में तेल $16 का बैरल है और अमेरिकन मार्केट में $22 बैरल है। पाकिस्तान गल्फ मार्केट से लेता है तेल। और ये जो 1200 अरब आपने कहा, शायद काशिफ भाई ने आपको बताया नहीं है, इस 1200 अरब रुपए में 2 साल पहले ताजरों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया गया पैकेज भी शामिल कर दिया गया है। जो दे चुके हैं या पेंडिंग पड़ा था वो भी शामिल कर दिया। 70 अरब पेट्रोल का जो रिलीफ है वो भी शामिल कर दिया गया। हालांकि पेट्रोल आलमी मंडी में सस्ता हुआ है, तब सस्ता किया इन्होंने। क्या हुकूमत इस वक्त तमाम सियासी जमातों ने, बिलावल साहब ने कहा हम सियासत नहीं करेंगे, शहबाज शरीफ साहब ने कहा सियासत नहीं करेंगे, आपने कहा सियासत नहीं करेंगे, इसका मतलब है आपने खुली छूट दे दी है हुकूमत को, जो जितनी नाअहली कर सकती है करे। क्या हुकूमत तेल जो है आज की डेट के हिसाब से 20 रुपए लीटर पेट्रोल बनता है, 25 रुपए लीटर जो है डीजल बनता है, और फूड आइटम पर जो टैक्सेज हैं ये हटा दे तो, और कोई पैसे लोगों को ना दे, राशन घरों में ना दे, लोग फिर भी जी लेंगे। क्या आपका सियासी जमातों का जो रवैया है
वो हुकूमत के जो जराइम हैं उनको सपोर्ट करने का नहीं है? नहीं, हम हुकूमत के जराइम को सपोर्ट नहीं करते हैं। और हम जब कहते हैं ना कि हम सियासत नहीं करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सच नहीं बोलेंगे। उसका मतलब यही है कि हम इस वक्त न जलसे करते हैं, न जुलूस करते हैं, न गैदरिंग करते हैं, और न हुकूमत पर ऐसे तनकीद करेंगे जो इस वबा से हट कर कोई और मौजू हो। इसलिए बाकी सारे मौज़ूआत को हमने छोड़कर इस पर हमने फ़ोकस किया है। लेकिन आपके दोनों बातों से इत्तेफाक है कि अब भी इंटरनेशनल मार्केट में तेल की जो कीमत है, हुकूमत जिस कीमत पर मुहैया कर रही है तो अब भी उनसे कमा रही है, अपने शहरियों से हुकूमत अब भी कमा रही है। हमारा ये मुतालबा है कि उसी कीमत पर मुहैया करे जिस कीमत पर हमारी हुकूमत को ओपन मार्केट से तेल मिलता है। दूसरी बात यह है कि खुराक के जितनी भी चीज़ें हैं इस पर टैक्स ख़त्म करें, और अगर आपने वो टैक्स वापस लिया तो उम्मीद है हमारे मुल्क में चीज़ों की किल्लत नहीं है,